بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی افضل الانبیاء ماحی الذنوب والخطا منبع الجود والعطاء صاحب المقام والشفاعة واللواء الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إليه ربه ما أوحى، أحمد المجتبى محمد المصطفى الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء، وعلى آلہ وأصحابہ الکرماء والشرفاء والتابعین لهم بالإحسان إلى يوم الجزاء۔ اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ وقال تعالى في مقام آخر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ صدیق عکس حسن و جمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع کمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبالقرآن اماما وبمحمد رسولا ونبیا۔ نہایت ہی معزز و محترم حضرات و سامعین ذی وقار، جملہ تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے کہ جس نے ہمیں پیدا فرمایا اور پیدا کرنے کے بعد انواع و اقسام کی نعمتیں اور غنیمتیں ہمیں عطا فرمائیں۔
یقیناً ہم اسی کی طرف سے دنیا میں آئے ہیں اور ہم نے اپنا وعدہ پورا کرنے کے بعد اسی کی طرف لوٹ کے واپس چلے جانا ہے۔ لا تعداد رحمتیں اور درود محبوب پروردگار احمد مختار نبی کل جہاں رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے لیے کہ جن کی برکت اور ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بے شمار آسائشیں اور سہولتیں پیدا فرمائی ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے بے شمار عظمتیں اور ادب کے اعتبار سے خدمات صحابہ کرام اور حضور کے جمیع اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مراتب کے اندر مزید بلندیاں پیدا فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو مومنین مومنات کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ ذی-قعد شریف کا آج پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ اب چونکہ آگے دن جو ہیں وہ صدقہ و خیرات اور خاص طور پہ قربانی کے لیے قریب آ رہے ہیں، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر قربانی کی عظمت اور اس کی اقسام، قرآن و سنت کے اعتبار سے جو قربانی کا اسلامی تصور ہے اس کو مختصر سے انداز میں جس قدر ممکن ہو سکا آسان کر کے آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ توجہ سے سماعت کیجیے گا اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بیان کے اندر حق گوئی کو پیدا فرمائے اور ہم سب کو سن سنا کر سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصی طور پہ دین اسلام کے ساتھ وابستگی اور دین اسلام کی محبت اور اس کا ادب نصیب فرمائے۔ قرآن مجید برہان رشید میں سے چند ایک مقامات سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سب سے پہلے سورہ آل عمران شریف ہے، پارہ نمبر 4۔ آغاز میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ لن تنالوا البر، تم کسی بھی صورت میں نیکی کو نہیں پا سکتے۔ یہاں پر لفظ بر سے مراد خصوصی طور پہ اللہ تعالیٰ کا قرب ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری، بلندی درجات، عزتیں اور مراتب اس بر سے مراد ہیں۔ تو فرمایا یہ جو بر کے لفظ کے اندر جتنی بھی نعمتیں اور جتنے بھی مقامات ہیں، تم ان مقامات کو اس وقت تک کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے کہ جب تک جو چیز تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے اس کو اللہ کے راستے کے اندر قربان نہ کر دو۔ جس چیز کے ساتھ تمہیں حد درجہ محبت ہے، جو تمہیں بڑی پسند ہے، جب تک تم اس پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے کے اندر قربان نہیں کر لیتے، خرچ نہیں کر لیتے، تب تک تم اللہ کی بارگاہ میں درجات کی بلندی
عظمتیں اور عزتیں کبھی بھی نہیں حاصل کر سکتے۔ ہاں ایک مائنر سا، ایک مختصر سا جو ثواب ہے، جو اس کے اعتبار سے ایک وعدہ کیا گیا ہے، وہ تمہیں مل جائے گا، لیکن صرف ثواب کا مل جانا اور بات ہے، اور رب کے قرب کا نصیب ہو جانا اور بات ہے۔ تو فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تم جو کچھ بھی اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتے ہو اور جس انداز میں بھی خرچ کرتے ہو، تمہارا ہر انداز بھی اللہ کو پتہ ہے، اور جس چیز کو تم خرچ کرتے ہو وہ بھی رب کو پتہ ہے، حلال کی ہے یا حرام کی ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، وہ چیز اللہ کی ذات کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اللہ کی رضا اس کے اندر شامل ہے یا نہیں ہے، وہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، اس کی کیفیت کیسی ہے، اس کا ذائقہ کیسا ہے، اس کی عمر کتنی ہے، اس کا قد کتنا ہے، وہ کس رنگ کی ہے، کس حیت میں ہے، کس صورت میں ہے۔ فرمایا کہ جس بھی انداز کی چیز کو تم رب کی بارگاہ میں نیکی کے طور پہ خرچ کرتے ہو، چاہے وہ ریاکاری سے ہے یا تقوی حاصل کرنے سے ہے، ہر چیز کو اللہ رب العزت بخوبی جانتا ہے۔ دنیا سے تو تم چھپا لو گے، دنیا والوں سے تو تم اس کو مخفی رکھ لو گے، اور تمہیں خود کو تو پتہ ہی ہے کہ اس کی کیفیت کیا ہے، وہ حرام ہے یا حلال ہے، لیکن رب کو تمہیں بتانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اللہ پہلے سے جانتا ہے کہ تم اس کے راستے کے اندر کس انداز میں خرچ کر رہے ہو، کس نیت میں خرچ کر رہے ہو، اور کون سی چیز کو کیسے کس طریقے کے ساتھ اس کے راستے کے اندر تم قربان کر رہے ہو یا خرچ کر رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کے سارے اعمال سے واقف ہے، اور اسے پتہ ہے کہ تم کیا کرتے ہو اور کیا نہیں کرتے ہو۔ تو یہ ایک آیت مبارکہ کا مفہوم تھا مختصر سا، جو میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کیا۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ کوثر شریف ہے، فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دیا ہے، خیر کثیر عطا فرما دیا ہے۔ اس کے متعدد معانی ہیں اور کئی قسم کی وضاحتیں مفسرین نے، فقہاء نے، مجتہدین نے اور علماء کرام نے پیش کی ہیں، لیکن اس کا ایک آسان فہم خیر کثیر کا معنی میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں کہ اس کا ایک آسان فہم معنی یہ ہے کہ کائنات میں جو کچھ بھی بھلے کے لیے ہو سکتا تھا، خیر کی جو بھی چیز ہو سکتی تھی، وہ ساری کی ساری چیزیں ملکیت کے اعتبار سے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دی ہیں۔ ہر قسم کی ملکیت، ہر قسم کی ملکیت، وہ جنت کے خزانے ہیں، زمین کے خزانے ہیں، آسمان کی نعمتیں ہیں، زمین کی نعمتیں ہیں، وہ پھل ہیں، وہ فروٹ ہیں، وہ سبزیاں ہیں، وہ ڈرائی فروٹ ہے یا جو کچھ بھی ہے، وہ صحت ہے، وہ عمر ہے، وہ اولاد ہے، وہ برکت ہے، جو کچھ بھی ہے، کاروبار ہے، یعنی کہ کائنات میں رزق کے اعتبار سے اور نعمت خداوندی کے اعتبار سے خیر جس چیز کے اندر بھی انسان کے لیے بھلائی اور خیر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی خیر حضور کو عطا فرما دی ہے، ہر قسم کی خیر حضور کو عطا فرما دی ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ نے ہر قسم کی نعمت اور خیر مجھے عطا فرمائی ہے اور میں آگے پوری کائنات کو تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو فرمایا کہ کائنات کی ہر قسم کی جو خیر ہے، خیر کثیر میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو عطا فرما دی ہے۔ بس آپ سے کس چیز کا تقاضا ہے؟ فصلی لربک وانحر، آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ جھکیں، اس کی عبادت کریں، بندگی کریں، اور اس کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وانحر، اللہ کے راستے کے اندر خون کو قربان کریں، نحر کریں، قربانی کریں۔ ان شانئک هو الابتر، اس کے اندر بھی حضور کی شان کو ذکر کیا گیا کہ آپ کی شان جو ہے وہ کوئی نہ گھٹا سکتا ہے نہ کم کر سکتا ہے، کیونکہ ورفعنا لک ذکرک،
ہم نے آپ کی شان کو آپ کی عظمت اور بزرگی کے لیے ازل سے لے کر ابد تک بلند و بالا مرتبے عطا فرما دیے ہیں۔ جب رب ہی اس کو گھٹانے والا نہیں ہے تو کسی عام دنیا دار کی کیا وقت اور کیا اوقات اور کیا اس کی ہمت ہے کہ آپ کی شان کو گھٹا سکے۔ آپ کی شان کو اللہ رب العزت نے بڑھایا ہے اور وہ ہمیشہ سے بڑی ہے اور ہمیشہ تک بڑی رہے گی۔ تو یہ قربانی کے اعتبار سے چند ایک معروضات آپ کے گوش گزار کی ہیں جو اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر قربانی کا مفہوم کیا ہے، اور اس قربانی جو لفظ ہے، قربانی کے لفظ کا مطلب کیا ہے۔ قربانی کا جو لفظ ہے یہ قربان سے نکلا ہے، فعلان کے وزن کے اوپر یہ صیغہ ہے قربان، جیسے قرآن ہے، رمضان ہے، اسی طرح قربانی یا قربان بھی اس سے نکلا ہے۔ تو قرآن کا جہاں پر باقی اور بہت سارے معانی اور مفاہیم مطالب ہیں، ان میں سے ایک مطلب یہ بھی ہے کہ قرآن کا مطلب یہ ہے کہ بار بار پڑھے جانے والا، بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے، یا بار بار پڑھی جانے والی آیات ہیں، بار بار پڑھا جانے والا کلام ہے، یعنی کہ اس معنی کے اندر تسلسل پایا جاتا ہے، تسلسل، اور یہ تسلسل ایسا ہے کہ کبھی بھی رکتا نہیں ہے، بریک نہیں ہوتا، کم نہیں ہوتا۔ جس انداز میں پہلے دن سے رب نے اس کو تخلیق کیا ہے، آخری وقت تک وہ ویسے ہی تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے۔ قرآن جو ہے یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ رب نے اس کو تلاوت کے لیے نازل فرمایا ہے، اور کائنات میں کوئی ایک لمحہ اس دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جس وقت میں قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی ہے۔ اس دنیا کے اندر، جہان کے اندر کوئی سیکنڈ ایسا نہیں ہے کہ جس میں قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی، تسلسل کے ساتھ متواتر بالترتیب جو ہے قرآن کو پڑھا جا رہا ہے۔ تو جس طرح قرآن کے معنی کے اندر یہ شان موجود ہے کہ اس کے اندر تسلسل پایا جاتا ہے، اس کے اندر ہمیشگی پائی جا رہی ہے، اسی طرح قربانی ہے، اسی طرح رمضان ہے کہ رمضان شریف کے پورے مہینے کے اندر سحری کا وقت ہو، طلوع آفتاب کا وقت ہو، زوال کا وقت ہو، غروب آفتاب کا وقت ہو، یا رات کا کوئی حصہ ہو، جو رمضان کی رحمتیں ہیں پہلے روزے سے لے کر آخری روزے تک، اور رمضان کے چاند کے طلوع ہونے سے رمضان کے چاند کے غروب ہونے تک اور شوال کے چاند کے طلوع ہونے تک جو ہے اللہ رب العزت نے پہلے دن سے لے کر آخری دن تک جو اپنی رحمتیں ہیں رمضان کی، ان کی ترتیب ایک ہی رکھی ہے، اور رمضان کے مہینے کی ہر ساعت کے اندر اسی ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کے اوپر اپنی خصوصی رحمتوں کو نازل فرماتا رہتا ہے۔ تو یہ تسلسل ہے، اس کے معنی کے اندر تسلسل اور ایک ترتیب پائی جاتی ہے، تواتر پایا جاتا ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا جاتا ہے۔ اسی طرح قربانی ہے، قربانی ایک تو یہ قربان کے وزن کے اوپر ہے، فعلان کے وزن پر، لیکن اس کا جو مطلب ہے وہ قرب سے ہے، قریب کے معنی کے اندر، کہ قربانی جو بندہ کرتا ہے اگر تو اس کے سارے مناسک پورے کرے، اور جو قربانی کی شان ہے اور قربانی کا جو مقصد ہے، اس کی جو حکمت ہے، اس حکمت کو برابر رکھتے ہوئے جب بندہ قربانی کرتا ہے تو کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے یا کوئی ایسی پابندی نہیں ہے کہ اس بندے کو رب کے قرب سے روک سکے۔ سبحان اللہ۔ قربانی جب بندہ کرتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، بہت پیارا فرمان ہے، مفہوم حدیث ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے دن جو یوم نحر ہے، فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے دن کوئی بھی جو آدم ہے، انسان جو ہے، مسلمان مومن جو ہے، جب وہ قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی کے خون کا پہلا قطرہ جو زمین کے اوپر گرتا ہے، رب کو اس کے تمام اعمال حسنہ میں سے یہ عمل رب کو اس دن میں سب سے زیادہ پسند ہوتا ہے، سب سے زیادہ محبوب جو ہے وہ یہ عمل ہے، یہ قربانی کی شان ہے۔ تو قربانی جو ہے یہ لفظ قرب سے نکلا ہے، اور قرب کا مطلب یہ ہے کہ قربانی جو بندہ کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اس کو ذبح کرتا ہے، اس کے گوشت کے پیس کرتا ہے، خود بھی کھاتا ہے، عوام الناس کو کھلاتا ہے، خدمت خلق کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو ایک ایک قدم کے اوپر جو ہے اپنا قرب عطا کرتا جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے پیچھے تقویٰ ہونا چاہیے۔
چاہیے، اس کے پیچھے ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، اور لوگوں کو خوش کرنا نہ ہو، اور اپنی وڈو بنانا نہ ہو، اپنے آپ کو بڑا بنانا اس کے اندر نہ ہو، بلکہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کو راضی کرنا مقصود ہو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری جو ہے اس کے اندر پائی جانی چاہیے۔ تو یہ قربانی ہے۔ لفظ قربان کی یہ تحقیق جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے لغوی اعتبار سے ذکر کی ہے۔ اصطلاح شرع کے اندر ویسے تو جو جانور اللہ کے راستے کے اندر قربان کیا جاتا ہے، قرآن کے اندر اس کو 3 انداز میں بیان کیا گیا ہے، 3 قسم کے لفظ ہیں، ان 3 الفاظ کو قرآن کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ جن تینوں کا مطلب یہ قربانی کرنا ہی ہے۔ مثال کے طور پر پہلے نمبر پر لفظ نسک، نسک کے اعتبار سے نسک کو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے، اور پارہ نمبر 17 کے اندر بھی اس کو آیات بینات کے اندر ذکر کیا گیا، اور پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ شریف کے اندر بھی ذکر کیا گیا، خصوصی طور پہ حج کے معاملات کے اندر فرمایا کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کی رضا کے لیے، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، بس اگر تم کسی وجہ سے حج یا عمرے کو ارادہ تم نے کیا تھا، احرام تم نے باندھ لیا تھا، اور سفر پر تم نکل گئے اور رب کے گھر کے اندر داخل ہو گئے، لیکن کسی وجہ سے تم حج اور عمرے کو مکمل نہیں کر سکے، تو فرمایا فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پھر ایک قربانی کا جانور جو تمہیں بن سکے، جو تمہیں آسان لگے، اگر بکرا لے سکتے ہو تو بکرا لے جاؤ، گائے لے سکتے ہو تو گائے لے جاؤ، اونٹ ذبح کر سکتے ہو تو اونٹ ذبح کر لو، اس کے فدیے کے اندر تم جو ہے ایک جانور اللہ کے راستے کے اندر قربان کرو، وہ بیچ دو، اس کو اللہ کے راستے کے اندر قربان کرنے کے لیے بیچ دو، ہدی کر دو، اس کو رستہ دکھا دو، یعنی کہ کسی راستے کے اوپر اس کو نکال دو، اور وہ رستہ کون سا ہے؟ وہ کعبۃ اللہ کا رستہ ہے، وہ حج یا عمرہ کرنے والے مقام کا رستہ ہے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہ حج کے احکام کو ذکر کیا جا رہا ہے، اس کے اندر فرمایا کہ جب تک تم نے جب احرام باندھا، اس احرام کی پابندیوں کو تم نے قائم رکھنا ہے، وہ پابندیاں تم نے ختم نہیں کرنی، اگرچہ تم کسی وجہ سے حج یا عمرے کو مکمل نہیں کر سکے یا وہاں پر تم پہنچ نہیں سکے، تو جب تک تمہاری قربانی ہدی جو ہے یہ بطور ہدیہ، بطور فدیہ اور بطور صدقہ، اس کے عوض جو تم عمل پورا نہیں کر سکے، جب تک وہ اللہ کے راستے کے اندر قربان نہیں ہو جاتا اور اپنے مقام اور اپنے مدار تک نہیں پہنچ جاتا، تب تک نہ ہی تم نے اپنے احرام کو اتارنا ہے، نہ ہی تم نے حلق کروانا ہے، اور نہ ہی تم نے احرام کی پابندیوں سے اپنے آپ کو آزاد کروانا ہے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور نہ منڈواؤ اپنے سر کو، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ وہ تمہاری قربانی جو ہدی ہے، جو تم نے بطور فدیہ جانور بھیجا ہے، وہ اپنے ٹھکانے تک نہ پہنچ جائے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ، بس اگر تم میں سے کوئی شخص مریض ہو کہ وہ زیادہ دیر توقف نہیں کر سکتا، او بھی عزم من راسہ، یا اس کے سر کے اندر کوئی مسئلہ ہے، کوئی پرابلم ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی مرض ہے، تو کیا کرے؟ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، تو وہ سر منڈوا لے، ہدی کے پہنچنے سے پہلے وہ سر کو جو ہے وہ منڈوا لے، اور اس کا فدیہ جو ہے وہ ادا کرے، یا روزے سے ادا کر دے، یا صدقہ کرنے سے ادا کر دے، او نسکن، یا پھر قربانی کرنے سے ادا کر لے۔ یہ میں نے لفظ نسک جو ہے، جو قربانی کے اعتبار سے ذکر کیا جاتا ہے، ذکر کیا گیا ہے قرآن پاک کی آیات بینات کے اندر، اس کو میں نے آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہا، جس کے لیے میں نے پیچھے سے پوری آیت مبارکہ کو تلاوت کیا ہے۔ تو ایک لفظ قربانی کے لیے قرآن پاک کے اندر لفظ نسک کو ذکر کیا گیا ہے، یہ اس کی مثال میں نے پیش کر دی۔ نمبر 2، لفظ قربانی، قربانی کا لفظ بھی اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا، سورہ مائدہ شریف ہے، اللہ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا، حابیل اور قابیل کا، اور اس کے ضمن کے اندر اللہ رب العزت نے یہاں پر حرف قربانی کو ذکر کیا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اے پیارے محبوب علیہ السلام، آپ اپنے غلاموں کے اوپر اس کو پڑھیں، تلاوت کریں، بتائیں، ان کو تعلیم دیں۔ کیا؟ نبأ ابنی آدم بالحق، جب آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے اللہ کے نام کے اوپر قربانی پیش کرنا چاہی، اذ قربا قربانا،
جب رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنی طرف سے کچھ قربانی کو اللہ کے راستے کے اندر پیش کیا۔ اب وہ دو قسم کی قربانی تھی، ایک بیٹے کا نام حابیل تھا اور ایک بیٹے کا نام قابیل تھا۔ یہ اختلاف ہے اس کے اندر کہ ان دونوں میں سے بڑا کون تھا، لیکن حابیل جو تھا وہ ایک متقی پرہیزگار صوفی مزاج اور اللہ رب العزت کا برگزیدہ بندہ تھا۔ اس کا کوئی بھی عمل ریاکاری کی نظر نہیں ہوتا تھا، وہ ہر عمل کو اللہ کی مصلحت اور اس کی رضا کے مطابق کرتا تھا۔ اور دوسرا قابیل جو تھا اکثر طور پہ اس کے معاملات دکھاوے والے ہوتے تھے اور وہ عوام الناس کو تنگ بھی کرتا تھا اور وہ نافرمان بھی تھا اللہ رب العزت کا اور ریاکاری بھی کیا کرتا تھا۔ حابیل جو تھا اس کی قربانی ایک جانور تھا، ایک مینڈا تھا، بکرا تھا، اور جو قابیل تھا اس کی قربانی اس کے کھیت کا کچھ غلہ تھا جو فصل اس کو ملی تھی اس کے کھیت کاشت وغیرہ کرنے سے۔ یہ دونوں ایک میدان کے اندر نکلے اور دونوں نے اپنی قربانی کو اللہ کے راستے کے اندر پیش کرنا چاہا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، قربانی جو ہے یہ صرف امت محمدیہ پر لاگو نہیں کی گئی، قربانی جو ہے یہ صرف اور صرف امت محمدی کے اوپر لاگو نہیں کی گئی، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جمیع انبیاء کرام علیہم السلام جو ہیں یہ سارے کے سارے جو ہیں قربانی کے ساتھ آئے، اور جتنے بھی ان کے امتی، ان کے فرما بردار تابع فرما تھے، ان کے مقتدی تھے اور ان کو ماننے والے تھے، تسلیم کرنے والے تھے، ان سب کے اوپر اللہ رب العزت نے قربانی جیسے عظیم فریضے کو لازم کیا تھا اور ساری امتیں قربانی دیتی رہی ہیں۔ یہ پارہ نمبر 17 کے اندر وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا، ہر امت کے لیے ہم نے اس کو مقرر فرمایا ہے، مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، منسکن قربانی کو، ایک قربانی کو وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا، ہر امت کے اوپر ہم نے اس کو لاگو کیا ہے، صرف امت محمدی کے اوپر نہیں۔ کچھ لوگوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یہ قرآن کی وحی، یہ آیات نازل فرمائی گئی، فرمایا نہیں میرے محبوب ان کو بتائیں یہ صرف آپ کے اوپر نہیں لاگو کیا گیا بلکہ پچھلے جتنے بھی انبیاء تشریف لائے ہیں ان سب کی وہ امت اجابت کے جنہوں نے اس نبی کو تسلیم کیا تھا اور ان کی نبوت کا اقرار کیا تھا، کلمہ پڑھا تھا، ان سارے لوگوں کے اوپر ہم نے درجہ بدرجہ امت کے اعتبار سے، ان کے مدار، ان کے زمانے اور وقت کے اعتبار سے ہم نے ایک ایک بندے کے اوپر، صاحب استطاعت کے اوپر ایک ایک قربانی کو لازم کیا تھا۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ اللہ رب العزت کا نام لے، اللہ کا ذکر کرے اس رزق کے بدلے کے اندر، شکرانے کے طور پہ جو ہم نے ان کو بہیمۃ الانعام، ان جانور چوپایوں میں سے عطا کیا ہے کہ جو ایک نعمت کے طور پر تمہیں دیے گئے ہیں۔ اب سارے جانور بہیمہ ہیں، سارے جانور بہیمہ ہیں، لیکن انعام سارے نہیں ہیں۔ بہیمہ سے مراد چوپائے ہیں، جانور ہیں غیر ذوی العقول، جن کو عقل نہیں ہے، یہ گائے، بھینس، گھوڑا، گدھا، خچر، کتا، بلی، جتنے بھی یہ جانور ہیں غیر ذوی العقول یعنی کہ جن کے پاس عقل نہیں ہے، یہ سارے کے سارے بہیمہ کے اندر آتے ہیں۔ لیکن انعام کی قید آگے لگا کر فرمایا کہ ان انعام میں سے، بہیمہ میں سے بھی وہ جانور تمہارے اوپر جو ہیں ان سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو کھانے پینے کے اعتبار سے، جن کو تمہارے اوپر حلال کیا گیا ہے۔ انعام سے مراد جو ہے نعمت والے جانور ہیں، نعمت والے جانور جن کو بطور نعمت اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یہ ان بہیمہ میں سے، یہ وہ بہیمہ، وہ جانور، وہ چھپائے مراد ہے کہ جن کو نعمت کے طور پر، اور نعمت بھی یہ اس نعمت سے بھی مراد وہ نعمت ہے جو قربانی کے ساتھ خاص ہے یا صدقہ و خیرات کے ساتھ خاص ہے۔ یہ عام طور پہ جو روزمرہ ہم گوشت کھاتے ہیں دکان سے خرید کے، مرغی کا کھاتے ہیں یا گائے بھینس کا مطلب کہ کھاتے ہیں ہم گوشت جو ہے، وہ گوشت جو ہے اس انعام کے ضمن کے اندر نہیں آئے گا، ہے وہ بھی نعمت والے جانور، حلال جانور ہیں، لیکن اس انعام سے وہ جانور مراد ہے چونکہ قربانی کا تسلسل چل رہا ہے اور قربانی کا موضوع چل رہا ہے، تو اس انعام سے مراد وہ انعام جانور بہیمہ ہیں کہ جن کو قربانی اور صدقہ و خیرات کے ضمن کے اندر ہمارے لیے ان سے فائدہ اٹھانا، ان کا گوشت کھانا جو ہے ہمارے لیے حلال کیا گیا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ہم نے اس قربانی کو ساری امتوں کے اوپر جو ہے فرض کیا تھا کہ ان میں سے ہر بندہ جو صاحب استطاعت ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنی طرف سے فرض شدہ قربانی کو ادا کرے گا، واجب شدہ قربانی کو ادا کرے گا۔ تو یہ لفظ قربانی
حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے دونوں میدان کے اندر نکلے اور انہوں نے جا کر اس پہلی امتوں کا یہ سلسلہ تھا کہ وہ اپنی صدقہ و خیرات کو یا قربانی کو جو کچھ بھی انہوں نے اللہ کے راستے کے اندر قربان کرنا ہوتا تھا وہ اپنی ساری چیزوں کو لے کر ایک کھلے میدان میں چلے جاتے تھے اور وہاں پر جا کر اس کو چھوڑ دیتے تھے، رکھ دیتے تھے، آزاد چھوڑ دیتے تھے۔ آسمان سے آگ آتی تھی اور وہ آگ آ کے جس جانور یا جس صدقے کو، خیرات کو، غلہ ہوتا تھا، زکوٰۃ ہوتی تھی، قربانی کا جانور ہوتا تھا، کچھ بھی ہوتا تھا، وہ جو آگ جس جانور کو جلا کر اٹھا کر لے جاتی تھی وہ قبولیت کی علامت سمجھا جاتا تھا کہ اس کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے۔ تو جس کو چھوڑ جاتی تھی اس کو قبولیت کی علامت نہیں ہوتی تھی، وہ مردود مال سمجھا جاتا تھا کہ اس کو اللہ نے قبول نہیں فرمایا۔ اب کیا ہوا کہ وہ آسمان سے انہوں نے جا کر کھلے میدان کے اندر اپنے حصے کو رکھ دیا، آسمان سے آگ آئی، اس آگ نے حابیل کے اس بکرے کو، مینڈے کو یا جانور کو اٹھا لیا اور وہ آسمان کی طرف لے کر چلی گئی، اور قابیل کا وہ قربانی کا جو بھی غلہ تھا، اناج تھا، گندم، چاول، کچھ بھی تھا، وہ سارے کا سارا وہیں کا وہیں رہ گیا اور اس کو اللہ رب العزت نے قبول نہیں فرمایا۔ اب اس کے اوپر ان کا آپس میں نزاع ہو گیا اور پھر قابیل نے حابیل کو قتل بھی کر دیا، اور یہ حسد اور بغض کی بنا کے اوپر، چونکہ وہ تبلیغ کر رہا تھا کہ اپنے معاملات کو ٹھیک کر لو، اللہ رب العزت سے توبہ کر لو، تمہاری بھی معاملات اور قربانیاں قبول ہو جائیں گی، وہ اس چیز کو تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ چونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جو بندہ ایک مرتبہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتا اور معافی نہیں مانگتا، حضور فرماتے ہیں کہ اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ دبا لگ جاتا ہے، وہ اس کو صاف کرنے کی کوشش نہیں کرتا، دوبارہ پھر سے گناہ کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں دوبارہ جب گناہ کرتا ہے پھر ایک اور دبا لگ جاتا ہے، ایسے ہی اس کو ایک چسکا پڑ جاتا ہے، چونکہ گناہ کے اندر لذت تو بڑی آتی ہے بظاہر، بعد میں چلے مشکل ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، نقصان اٹھانا پڑتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آپ کے سامنے سارے مشاہدات موجود ہیں، میرا خیال ہے اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں صرف بتانا یہ چاہتا ہوں کہ پھر چسکا پڑ جاتا ہے کہ بظاہر تو لذت آ رہی ہے، چلو تھوڑا وقت ہے، خیر ہے یار کوئی بات نہیں، ایک مرتبہ کر لیتے ہیں، بعد میں چھوڑ دیں گے، بڑھاپے میں جا کے توبہ کر لیں گے، آئندہ ایسا نہیں کروں گا، اس طرح کے الفاظ زبان کے اوپر آتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہوتا، شیطان اس کو ڈارس اس کی بنداتا جاتا ہے، اس کی پشت کے اوپر ہاتھ پھیرتا جاتا ہے، اس کو تسلی دیتا رہتا ہے، خیر ہے ابھی بڑی عمر پڑی ہے، کر لیں گے توبہ، کوئی بات نہیں، خیر ہے، لیکن جب موت آنی ہے اس کا تو کوئی پتہ نہیں ہے کب آ جانی ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں وہ مسلسل گناہ کرتا جاتا ہے، جس کے بدلے کے اندر آہستہ آہستہ اس کا دل کالا ہوتا جاتا ہے۔ تو جس بندے کو رب کی نافرمانی کا چسکا پڑ جاتا ہے، اس بندے کے سامنے جتنی مرضی تبلیغ کر لو، اس کے خلاف جب تک آپ علم جہاد کو بلند نہیں کریں گے تب تک آپ کی تبلیغ اس کے اوپر اثر نہیں کرے گی۔ اقبال نے کہا پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ ہیرا جو ہوتا ہے وہ شفاف ہوتا ہے، صاف ستھرا ہوتا ہے، اور جس کے پاس ہوتا ہے وہ خود بھی قیمتی بن جاتا ہے۔ تو ہیرے کے اوپر جو ہے اقبال فرماتے ہیں کہ پھول کی پتی کا اثر تو ہو سکتا ہے، لیکن جو پتھر ہو جاتا ہے اس پتھر کے اوپر پھول کی پتی کا جو ہے وہ اثر نہیں ہوتا، بلکہ اس کے خلاف ہتھوڑے کو اٹھانا پڑتا ہے اور اس کے خلاف جو ہے جہاد کرنا پڑتا ہے، سختی والا کوئی اوزار استعمال کر کے اس کو توڑ کے پھر اس کو اپنی مرضی کے جو ہے وہ برتن کے اندر یا کسی بھی چیز کے اندر اس کو ڈالا جاتا ہے۔ تو فرمایا پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ تو حابیل جو تھا اس کو تبلیغ کرتا رہا لیکن وہ تسلیم نہ کیا، اس نے آخر کار اس نے جو ہے یہ سمجھا کہ یہ میری ہتک کرتا ہے، یہ میری بے عزتی کرتا ہے، میری انسلٹ کرتا ہے۔ قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ وہ آگے پھر علیحدہ سارے معاملات ہیں، چونکہ وہ موضوع نہیں ہے، تو میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ دوسرا لفظ جو قربانی کا ہے وہ بھی اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر جو ہے آیات بینات میں ذکر فرمایا ہے قربانی کے اعتبار سے۔ نمبر 3 لفظ نحر۔ نحر، اب ان تینوں کا فرق بھی ہے۔ نحر بھی ایک جو ہے قربانی کا لفظ جو ہے قربانی کے ضمن کے اندر اس کے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے اللہ نے قرآن کے اندر ذکر فرمایا ہے، لیکن ان تینوں کے اندر فرق ہے۔ ظاہری بات ہے اگر ایک ہی معنی کے اندر فرق نہ ہوتا اور سارے برابر ہی ہوتے تو اللہ تعالیٰ ایک ہی معنی ذکر کر دیتا۔ اب جب مختلف الفاظ ذکر فرمائے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان تینوں کا مطلب بھی علیحدہ علیحدہ ہے۔ کیسے؟ لفظ نسک، نسک کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ عمل صالح،
ہر وہ اچھا کام، خیر کا کام جو اللہ کی رضا کی خاطر کیا جائے، لیکن حج کی صورت کے اندر جب احرام باندھا ہو اور حج کی عبادت کے لیے بندہ حرم مکہ کے اندر داخل ہوا ہو اور اس طرح کے مناسک وہ پورے کر رہا ہو، تو اس عمل کو نسک کہا جاتا ہے۔ اب اس کے اندر آپ طواف لے لے وہ بھی نسک ہے، قربانی لے لے وہ بھی نسک ہے، اور اسی طرح صفا مروہ کی جو سعی مبارکہ ہے وہ بھی نسک ہے۔ تو نسک کا مطلب یہ ہے کہ ایسا عمل جو حج یا عمرے کی صورت کے اندر جو ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عمل صالح، عمل خیر جو ہے اس کو پیش کیا جائے، اس کو نسک کہا جاتا ہے۔ اسی اعتبار سے قرآن پاک کی آیت مبارکہ کے اندر قربانی کے مفہوم کے اعتبار سے حرف نسک کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 2، قربانی کا جو لفظ ہے یہ عام ہے، یہ اس حج والے بندے کے ساتھ بھی خاص ہے اور غیر حج والے بندے کے ساتھ بھی خاص ہے۔ مثال کے طور پر ہم یہاں پر پاکستان کے اندر قربانی کرتے ہیں، احرام تو ہم نے نہیں باندھا ہوتا، نہ ہم حج کے لیے نکلے ہیں نہ ہم عمرے کے لیے نکلے ہیں، تو وہ جو ہمارا عمل ہے، عمل صالح جو ہے، اس کو حرف قربانی کے ساتھ تعبیر کیا جائے گا، چونکہ اس کا تعلق حج کے مناسک کے ساتھ نہیں ہے، غیر حج کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب اس اعتبار سے ہے۔ اب تیسرے نمبر پر نحر ہے، تو نحر جو ہے یہ خاص ہے اونٹ کی قربانی کے ساتھ۔ حرف نحر، لفظ نحر جو ہے قربانی کے ضمن کے اندر یہ خاص ہے اونٹ کی قربانی کے ساتھ، چونکہ اونٹ کو قربان نہیں کیا جاتا بلکہ اونٹ کا نحر کیا جاتا ہے، اونٹ کا خون بہایا جاتا ہے، اور یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ آپ نے دیکھا ہو چونکہ اونٹ ایک بڑا مضبوط اور قوی قسم کا، بڑا سخت قسم کا جانور ہوتا ہے، آپ اس کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ ایک تو اس کی گردن بڑی لمبی ہے، اس کی ٹانگیں بڑی لمبی ہے، وہ جناب ایک کک لگائے تو بندے کو پتہ نہیں کہاں تک مطلب کہ وہ گرا دے گا اور پھینک دے گا۔ تو اس کا حدیث پاک کے اندر، قرآن پاک کی آیات کے اندر جو ہے اس کی قربانی کا طریقہ ذکر کیا گیا ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ فرمایا کہ فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، اپنے اونٹ کو جو ہے قطار کے اندر ایک صواف کی شکل میں کھڑا کرو۔ وہ کیا ہے؟ عرب کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا، جنہوں نے عرب کی سرزمین کا وزٹ کیا ہوا ہے، پہلے بھی ایسے ہوتا تھا، آج بھی شاید ایسے ہوتا ہوگا کہ قربانی کے دوران اونٹ کے ایک گھٹنے کو رسی باندھ دیا جاتا ہے، رسی کے ساتھ اس کو باندھ دیا جاتا ہے، اور باقی 3 ٹانگیں کھلی چھوڑ دی جاتی ہیں۔ یہ کھڑے اونٹ کی میں بات کر رہا ہوں، بیٹھے کی نہیں۔ کھڑا جو اونٹ ہے اس کو جب قربان کیا جاتا ہے تو اس کی ایک ٹانگ جو ہے اس کو رسی کے ساتھ فولڈ کر کے، اس کے گھٹنے کو رسی کے ساتھ مضبوط کر کے باندھ دیا جاتا ہے، پھر اس کی 2 پچھلی ٹانگیں اور ایک آگے والی ٹانگ فری ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد پھر جہاں پر اس کی اگلی دونوں ٹانگوں کے جا کے شانے آپس میں ملتے ہیں، وہاں پر اس کو ایک تیز دار آلے سے ایک برچھی کے ساتھ جو ہے وہاں پر کٹ لگایا جاتا ہے، اس کو نحر کرنا کہتے ہیں۔ اور یہ نحر کرنے کے بعد جب اس کا خون نکل جاتا ہے، وہ آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ زمین پہ آ جاتا ہے، اس کے بعد پھر اس کو قربان کیا جاتا ہے اور اس کی رگوں کو کاٹا جاتا ہے۔ تو یہ حرف نحر جو ہے یہ اونٹ کی قربانی اور اس کے نحر کرنے کے ساتھ خاص ہے۔ یہ 3 الفاظ اللہ نے قربانی کے ضمن کے اندر قرآن پاک کے اندر ان کو ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ قربانی میں نے پہلے ذکر کر دیا کہ صرف امت مسلمہ کے اوپر خاص نہیں ہے، بلکہ پچھلی سابقہ جتنی بھی امتیں آئی ہیں، بس فرق یہ تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 6 مقامات اور 6 چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو مجھ سے پہلے اللہ نے کسی نبی کو عطا نہیں کی تھی، اور ان 6 چیزوں کے بدلے میں اللہ نے مجھے عظمت عطا فرمائی ہے۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، حضور فرماتے ہیں میرے لیے اور میری امت کے لیے اللہ رب العزت نے غنیمتوں کو حلال کر دیا ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ جتنا بھی عرصہ گزرا ہے، یہ سارے کا سارا ان کی قربانیوں کا حال یہ تھا، آسمان سے آگ آتی تھی اور اس کو اٹھا کے لے جاتی تھی۔ نہ قربانی کرنے والا کھا سکتا تھا، نہ اہل و عیال، نہ رشتہ دار، نہ اعزا و اقربا، نہ مساکین غربا، کوئی بھی نہیں کھا سکتا تھا، کوئی محلے والا نہیں، کوئی عزیز نہیں، کوئی گھر والا نہیں۔ وہ آگ آتی تھی اس کو اٹھا کے لے جاتی تھی۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ذات کی وجہ سے اللہ نے ہمیں یہ شان عطا فرمائی ہے، ہم اپنے پیسوں سے جانور خریدتے ہیں، اس کو گھر لے کے آتے ہیں، یوم نحر کو اس کو قربان کرتے ہیں، اور قربان کرنے کے بعد اس کا گوشت کر کے ہم خود بھی کھاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی کھلاتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی کھلاتے ہیں، اور غریب محلے کے اندر مساکین اور غربا کے اندر بھی اس کو تقسیم کرتے ہیں۔
تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ان 6 مقامات اور شانوں میں سے ایک شان اللہ نے مجھے یہ عطا فرمائی ہے کہ میرے لیے اور میری امت کے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا گیا ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی امت کو صرف یہ فرق اتنا سا عطا کر دیا، باقی امت محمدیہ ہو یا امت عیسوی ہو یا امت موسوی ہو یا نوح علیہ السلام کی امت ہو یا لوط علیہ السلام کی امت ہو یا جناب آدم علیہ السلام کے ماننے والے ہوں، سارے کے سارے وہ امتی کے جو انبیاء کو تسلیم کرنے والے تھے اور ان کی نبوتوں کا اعلان کرنے والے تھے، تسلیم کرنے والے تھے، ماننے والے تھے، ان سب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قربانی کو لازم قرار دیا تھا۔ تو یہ موضوع تو بڑا طویل تھا، میں اس کی مزید وضاحت کرنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ اب وقت کے دامن کے اندر اتنی وسعت نہیں ہے تو پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اگلے جمعے کے اندر انشاءاللہ میں ذکر کروں گا کہ قربانی کی اقسام کیا ہیں، کہ صرف جانور کو قربان کرنا ہی قربانی نہیں ہے بلکہ اور بھی بڑے سارے معاملات ہیں جن کو قربانی کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو ایام ہیں، حضرت عثمان غنی کی شہادت ہے، پھر جناب فاروق اعظم کی شہادت ہے، پھر محرم شریف کی 10 تاریخ کو جناب اہل بیت اطہار حضرت شہزادہ کون و مقام حضرت امام علی مقام جناب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہے۔ تو یہ قربانی، یہ ساری کی ساری قربانی کی اقسام ہیں، ان کو میں انشاءاللہ بھی ترتیب ذکر کروں گا۔ آج کی پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ قربانی جو ہے یہ تقویٰ مانگتی ہے، قربانی جو ہے یہ اعمال صالحہ مانگتی ہے، قربانی جو ہے یہ اللہ کی رضا مانگتی ہے، دکھاوا نہیں مانگتی۔ ہم نے اپنے معاشرے کے اندر یہ چیز بڑی عام ہمارے گلی محلے کے اندر ہوتی ہے، 60,000 کا، 70,000 کا، 1.5 لاکھ کا، 2 لاکھ کا جانور خرید کر جناب ہم اس کو چادریں اس کے اوپر ڈال کر، اس کو ہار ڈال کے، مہندی لگا کے جناب اس کو ٹھیک ہے گھمائیں پھرائیں، آپ سارے معاملات اس کے ساتھ کریں، اس کے ساتھ محبت کریں، پیار کریں، چونکہ وہ جانور کل قیامت کے دن آپ کو پل صراط سے گزرنے کے اندر مدد فراہم کرے گا، لیکن وہ مدد تب فراہم کرے گا جب پیچھے تقویٰ ہوگا، یہ یاد رکھیے گا۔ اگر ہم ریاکاری کے ساتھ قربانی کریں گے کہ لوگ دیکھیں جناب کتنا فربا، کتنا موٹا تازہ اور کتنا جناب مہنگا جانور لے کے آئے قربانی کے لیے، یہ اگر نیت ہوگی تو پھر وہ کل قیامت کے دن پل صراط کے اوپر ہمارے لیے مدد نہیں فراہم کرے گا، پھر وہ ہمارا عمل ضائع ہو جائے گا۔ تو قربانی جو ہے یہ خاص ہے تقرب الی اللہ کے ساتھ، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے ساتھ یہ خاص ہے۔ تو اللہ کا قرب جو ہے وہ ریاکاری سے حاصل نہیں ہوتا، وہ دکھاوے سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اپنی میں کو مار کر بس تو ہی تو کا راگ الاپنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو آپ نے چونکہ قربانیاں کرنی ہیں تو آج ہی سے نیت اس انداز میں کریں کہ آپ کی قربانی ضائع نہ ہو۔ یہاں تک کہ فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ ایک جانور کے اندر، بڑے جانور کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں، ان 7 حصوں میں سے اگر ایک حصہ بھی جس بندے نے، وہ مشترکہ حصے ہیں، 7 افراد ہیں، ان 7 افراد میں سے ایک فرد کی بھی کمائی اگر حلال کی نہیں ہے تو یہ یاد رکھیے گا، یہ شریف فیصلہ ہے، یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، میں انشاءاللہ حوالہ دینے کو تیار ہوں۔ اگر ایک بندے کی کمائی کے اندر بھی حلال کا لقمہ موجود، حرام کا ایک بھی لقمہ موجود ہوگا تو فقہا فرماتے ہیں وہ جتنے 6 افراد اگر ان کی حلال کی بھی قربانی ہوگی سب کی ضائع ہو جائے گی، ایک کی بھی قربان نہیں، ایک کی بھی قبول نہیں ہوگی۔ یہ قربانی ہے، یہ تقرب الی اللہ کا جو ہے یہ سارا معاملہ ہے۔ اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، فرمایا مجھے تمہارے گوشت اور خون بہانے کی ضرورت نہیں ہے، میں کھانے سے پاک ہوں، مجھے گوشت بھی نہیں چاہیے، مجھے خون بھی نہیں چاہیے، مجھے چاہیے تو وہ صرف تمہارا تقوی چاہیے، تمہارے دل کی پرہیزگاری چاہیے، ورع چاہیے اور خدا کا خوف چاہیے، خشیت الہی چاہیے۔ یہ پیچھے ہوگی تو جانور اگرچہ تمہارا کمزور بھی ہوگا تو وہ کل قیامت کے دن موٹا فربا ریاکاری والی قربانی سے بھی زیادہ بہتر بن کے تمہارے سامنے اللہ رب العزت پیش فرمائے گا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اعمال صالحہ اپنی رضا اور اپنے محبوب کی رضا کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔